اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قدر عظیم صفات پیدا کرنے کی تعلیم ہم تمہیں دے رہے ہیں، تو قرآن کریم کو تم صرف اپنا حصہ نہ سمجھنا، بلکہ چونکہ قرآن کریم تمام عالمین کے لیے ذکر، ان کی بزرگی کے قائم کرنے اور بزرگی کے بڑھانے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اور اس خصوصیت کے ساتھ تمام بنی نوع انسان کی طرف اسے بھیجا گیا ہے، اس لیے تم قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کے ساری دنیا میں پھیلے۔ جماعت احمدیہ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم نے قرآنی علوم کو کسی خاص ملک میں محدود نہیں رہنے دینا، بلکہ دنیا کے ہر ملک اور دنیا کی ہر قوم تک قرآن کریم کے انوار کو پہنچانا۔ اللہ تعالی ایک جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو کامل اور مکمل شریعت ہی نہیں بنایا، بلکہ اس پر عمل کرنے والوں کو ایسا بنایا ہے، ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں ہم نے قرآن دیے ہے، ان کو ایسا بنایا ہے کہ ان کے اندر جذبہ ہے کہ دور دور کے وہ سفروں کو اختیار کریں اور ساری دنیا میں قرآن کریم کو پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن بے ایدی سفرتیں، سفر کرنے والوں کے دونوں ہاتھوں میں قرآن دے دیا ہم نے، تلوار کے لیے کوئی ہاتھ نہیں رہا باقی۔ ہاں اگر عارضی طور پر اور وقتی طور پر تلوار سے، طاقت سے اسلام پر حملہ کیا جائے، اس وقت ایک مسلمان کو عارضی اجازت دی جاتی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے قرآن پکڑنے کی بجائے ایک ہاتھ سے اس کو تھامو اور اس قرآن کی حفاظت دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کے کرو۔ لیکن خدا تعالیٰ نے جو ہمیشہ کے لیے اور مستقل طور پر ہمارے دونوں ہاتھوں میں چیز پکڑائی ہے وہ قرآن ہے، یہ نہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں اس نے تلوار پکڑائی ہو اور ایک میں قرآن۔ ہمارے دائیں ہاتھ میں بھی اس نے قرآن پکڑایا اور کہا کہ اس پہ عمل کرو، اور ہمارے بائیں ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پکڑایا اور کہا کہ جو اس کی نواحی ہیں ان سے بچتے رہو۔ قرآن کریم کو ایک نور بنایا، اس کے ماننے والوں کو کے دلوں میں لمبے اور دور دراز کے سفروں کا شوق پیدا کیا، اس جذبہ کے ماتحت کہ ہم نے قرآن کریم کی حسین تعلیم کو ساری دنیا میں پھیلا کے دم لینا ہے۔ اور اس مہم میں کامیاب ہونے کے ہمیں طریق بتائے، اور وہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔ کہ اللہ تعالی کے راستہ کی طرف، اس صراط کی طرف جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس صراط مستقیم کی طرف جس کے حاصل کرنے اور جس پر قائم رہنے کی ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس راستہ کی طرف تم ساری دنیا کو بلاؤ، قرآن کریم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور دنیا کے ملک ملک میں پھیل جاؤ اور وہاں تبلیغ قرآن کرو اور تبلیغ اسلام کرو۔ دو دلائل تمہیں دیے گئے ہیں یا دو طاقتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں، ایک حکمت اور موعظہ حسنہ کی، یعنی اعلیٰ ترین دلائل اور ان دلائل کو بہترین طریقے پہ پیش کرنے کا ملکہ، یہ تمہیں عطا کیا ہم نے، یہ ایک ہی چیز کے دو حصے ہیں۔ اور دوسرے ہم نے تمہیں عمل کی توفیق دی اور تمہیں یہ کہا کہ اپنے عملی نمونہ پیش کر کے دنیا کو قرآن کریم کی طرف بلانا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس میں عملی نمونہ پیش کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم
جدال میں غالب آنے کے معنی، یعنی کوئی ایسی کوشش جس میں انسان غالب آتا ہے. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر صرف دلائل لے کے تم ان کے پاس گئے تو وہ دلائل سے خاموش تو ہو جائیں گے، لیکن فوراً وہ مطالبہ کریں گے کہ اس پاک تعلیم کا عملی نمونہ ہمیں دکھایا جائے، کیونکہ وہ تعلیم جو خواہ کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، اگر اس پر دنیا عمل نہ کرے تو دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی. تعلیم ایسی چیز تو نہیں ہے کہ وہ ہوا میں چکر لگاتی رہے اور دنیا سے فائدہ بھی اٹھا سکے. تعلیم تو کہتی اس کو ہے جس پہ عمل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری چیز ہم نے یہ دی ہے یہ آسنو، جو التی ہے آسنو، التی سے مراد عمل ہے، وہ عمل جو آسن عمل ہے، یہ صرف عمل صالح نہیں، صرف نیک نمونہ نہیں، بلکہ بہترین نمونہ بنو گے تب دنیا تمہاری طرف جھکے گی اور مائل ہوگی. اپنے ماحول میں آسن عمل نہ بھی ہو بعض لوگ کا، صرف عمل صالح ہو تب بھی گزارا ہو جاتا. لیکن جب آپ منکر اسلام کے سامنے جاتے ہیں اس وقت محض عمل صالح آپ کو فائدہ نہیں دیتا، بلکہ عمل صالح میں سے جو آسن عمل ہے، بہترین عمل ہے، اس سے وہ اثر قبول کرتا ہے، ورنہ وہ قبول نہیں کرتا. حضرت مسیح موعود اس کے متعلق بلتی ہے آسن، یعنی یہ میں نے اس سے استدلال کیا ہے، دوسری آیات سے قرآنی اس کی تائید کرتی ہیں، لیکن اس خیال سے کہ وقت زیادہ ہو جائے گا میں نے ان آیات کو لیا نہیں. ویسے بڑی وضاحت سے قرآن کریم نے آسن کا لفظ اعمال کے متعلق استعمال کیا ہے، آسن معاملو کہا ہے جزا کے سلسلے میں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں فلاح دارین حاصل ہو اور لوگوں کے دلوں پر فتح پاؤ تو پاکیزگی اختیار کرو، عقل سے کام لو اور کلام الہی کی ہدایات پر چلو، خود اپنے تئیں سنوارو اور دوسروں کو اپنے اخلاق فاضلہ کا نمونہ دکھاؤ، تب البتہ کامیاب ہو جاؤ گے. تو التی ہے آسن. تو اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ امت مسلمہ کے وہ افراد جو دونوں ہاتھوں میں قرآن کریم کے انوار تھامے دنیا کے ملک میں پہنچیں گے، وہ ان تک صرف قرآنی دلائل ہی نہیں پہنچائیں گے بلکہ اپنے بہترین نیک نمونہ سے ان کو متاثر کریں گے اور اسلام کی طرف انہیں کھینچیں گے.